رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی آخری شب ہوگی۔ رمضان المبارک کی جدائی پر اور اس کے وداع ہونے پر اور آخری رات اگر یہ ہوئی تو پھر آئندہ سال اللہ کریم کی توفیق سے جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے اگلے سال رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمائے تو ایک سال بعد پھر یہ رحمتوں والا خیر نور اور برکت والا مہینہ پھر سال بعد جلوہ گر ہوگا۔ اس موقع پر دو قسم کے جذبات شامل ہوتے ہیں رمضان شریف کے آخری دن اور آخری رات میں۔ ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں توفیق دی، جن لوگوں نے بلکہ خوش نصیب لوگوں نے باجماعت نماز کی سعادت پائی اور مکمل روزے رکھنے کا شرف حاصل کیا، پھر تراویح باجماعت میسر آئی، تو یہ ساری نعمتیں جو رمضان شریف میں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کے ملنے پر ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ نیکیوں کا ماحول اور وقت کی پابندی کے ساتھ سحری کے وقت اٹھنا اور پھر وضو کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا اور اللہ کی عبادت کی نیت سے روزہ رکھنا، یہ جو پاکیزہ اور نورانی ماحول ہمیں میسر تھا، عید کا چاند نظر آتے ہی وہ ماحول ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے دلوں پر ایک افسردگی جو ہے وہ طاری ہوتی ہے کہ بڑا اچھا وقت گزرا، بڑا اچھا ماحول تھا، عبادت کی لذت تھی، شوق تھا، ایک فکر تھی کہ روزہ رکھنا ہے، فکر تھی کہ افطاری کا اہتمام کرنا ہے، پھر ایک فکر تھی کہ مسجد میں افطاری کے بعد باجماعت نماز کے لیے پہنچنا ہے، سحری کرنے کے بعد بھی فکر ہوتی تھی کہ باجماعت مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ماحول تھا یا ایک کیفیت تھی وہ چاند نظر آتے ہی رخصت ہو جاتی ہے، اور طبیعتوں کے اندر اور مزاج میں جو چاہت اور لگن ہوتی ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ رمضان شریف میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی توفیق ملی اور اس کے ذکر کی توفیق ملی، جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس رات کو بھی ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا کہ یہ رات انعام ملنے کی رات ہے۔ تو عید کا چاند نظر آتے ہی رمضان شریف کا مہینہ تو رخصت ہو جاتا ہے، ماہ شوال شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس رات میں ہمیں کچھ نہ کچھ نوافل کی ادائیگی، چونکہ تراویح تو پھر نہیں ہوگی، تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد کچھ نفل ادا کر لیے جائیں، کیونکہ تراویح کی تو عادت پہلے ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ عید کا چاند نظر آ جائے تو عشاء پڑھنے کے بعد کچھ نوافل ادا کیے جائیں، کچھ مختصر سا قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے، کچھ تسبیحات نکال لی جائیں، تاکہ یہ انعام والی جو رات ہے، جنہوں نے پورا مہینہ محنت کی، اس رات ان کو اجر دیا جاتا ہے، اور جب صبح طلوع ہوتی ہے یکم شوال کو پورا انعام ملتا ہے۔ اس لیے یہ رات چاند نظر آنے کے بعد، جسے چاند رات بھی لوگ کہتے ہیں، اسے بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ رغبت رکھنی چاہیے۔ پورے ایک مہینے میں جو ہم نے تربیت حاصل کی اور پورے ایک مہینے میں ہمارے اندر جو نورانیت، روحانیت اور ایک نیکی کی رغبت، نیکی کا ایک جذبہ، نیکی کی ایک چاہت پورے مہینے میں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے،
اور ہمارا باطن و ہماری روح مانوس ہو گئی ہے اللہ کے ذکر و عبادت سے، اس کیفیت کو اصل میں برقرار رکھنا اور پورا سال اسی کیفیت میں اپنے آپ کو لانا، اس ماحول میں اپنے آپ کو لانا، یہ پھر ہماری ذمہ داری جو ہے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ اور ہمیں اپنے آپ سے کچھ سوال ہیں جو کرنے چاہیے، اور اپنے من کی دنیا میں جھانک کر اپنے دل سے ہی یہ بات کرنی چاہیے کہ صرف 1 مہینے کے لیے ہی ہم نے مسلمان بن کے، فرما بردار بن کے نمازوں کی پابندی کرنی تھی، یا کہ ہم نے پوری زندگی کے لیے اپنے رب سے عہد کیا ہے۔ تو یہ جب تصورات ہم سوچیں گے اور فکر کریں گے کہ بھئی 1 مہینے کے لیے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، پوری زندگی کے لیے مسلمان ہیں، تو باقی 11 مہینوں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اس کی رغبت رکھنی چاہیے۔ پورے مہینے میں جو ہم نے دین کی تعلیم اور دین کی باتیں اپنے دروس کے اندر سیکھی ہیں اور سمجھی ہیں، ان کو ہمیں ذہنوں میں تازہ رکھنی چاہیے۔ جو ذکر اذکار، جو وظائف اور جو دین پر عمل کی کیفیتیں ہم نے سیکھی ہیں، ان کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق دے اور یہ بار بار یہ مہینہ جو ہے ہمیں میسر آئے۔ میں نے صبح کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ عید کے بعد 6 روزے جو ہیں شوال کے، موجم اوسط حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو وہ اس نے، لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے پورے رکھے ہوں، ان میں کوئی روزہ نہ چھوڑا ہو، مکمل روزے رکھے ہوں، نمازیں باجماعت پڑھی ہوں، وہ پھر شوال میں جب 6 روزے رکھتا ہے تو حدیث میں لفظ ہیں کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی پچھلے تمام معاملات اس کے جو ہیں وہ بالکل صاف کر دیے جاتے ہیں، پھر آئندہ کے معاملات پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آج پڑھی ہے درس کے لیے، اس میں اللہ کریم نے ایک بڑا ہی پیارا پیغام اور تعلیم جو ہے اپنے بندوں کے نام دیا ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، معصوم صرف انبیاء کرام ہیں، انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں، باقی اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، انہیں محفوظ کہتے ہیں، اور جو انبیاء کرام ہیں، ملائکہ ہیں، انہیں معصوم کہتے ہیں۔ معصوم کا یہ مطلب ہے کہ ان سے گناہ کا سرزد ہونا، یہ غلطی کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں۔ باقی ہر انسان خطا کار ہے، کل ابن آدم خطاؤن، یہ حضور کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا خیر الخطائین التائبون، خطا کاروں میں سے اور گناہ گاروں میں سے بہترین گناہ گار اور خطا کرنے والوں میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ گناہ گاروں میں بھی کچھ بہترین لوگ ہیں گناہ گار لیکن بہترین ہیں، ان کی نشاندہی حضور نے فرمائی کہ ان کے بہترین قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد وہ رجوع الی اللہ کرتے ہیں، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ توبہ و استغفار کا جو مفہوم ہے پوری طرح ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے تلاوت کی ہے تاکہ پورا توبہ و استغفار کا جو مفہوم ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، یعنی ایک آدمی اگر غلط راستے پہ چل رہا ہے تو وہ غلط راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آ جائے، اگر برائیوں کے راستے اور طریقے کو اپنایا ہوا ہے انہیں چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری اور اس کی بندگی اور اس کی طاعت کے راستے پہ آ جائے، تو یہ ہے توبہ کا عمل کہ جہاں آدمی چلا گیا تھا وہاں سے واپس آ جائے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ ہے توبہ کا عمل۔ اور استغفار ہوتا ہے معافی مانگنا، غلطیوں کی، گناہوں کی معافی مانگنا اور مغفرت طلب کرنا۔
یہ توبہ و استغفار دونوں اکٹھے لفظ استعمال ہوتے ہیں، چونکہ قریب المعنی ہیں اس لیے یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں صرف توبہ کا ذکر ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو توبۃ النصوح ہو۔ توبۃ النصوح کہتے ہیں سچی اور خالص توبہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، کہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سچے دل سے توبہ کرنا، اور توبہ سے مراد یہ ہے ایک تو گناہ کی معافی مانگنا، دوسرا اس گناہ کو ترک کر دینا، معافی بھی مانگنا اور اس گناہ کو پھر ترک کر دینا، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ استغفار ہے کہ غلطی ہو جانے پہ معافی مانگ لے، جیسے ہمارے روزمرہ زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے کہہ دیتے ہیں کہ یار معاف کرنا، غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو استغفار کا یہ مفہوم ہے مغفرت طلب کرنا، باب استفعال ہے، باب استفعال طلب ماخذ کے لیے آتا ہے، یعنی مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ نیک آدمی سے بھی غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں، لیکن نیک آدمی کی ایک پہچان اور علامت بیان کی گئی، جو نافرمانی پہ اتر آتا ہے، وہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے اور ضد پہ اڑا رہتا ہے، اس پر نہ کوئی توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ معافی کی، نہ احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے گناہوں کے بعد کہ آدمی پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ تو بہت بدبختی کی علامت ہے کہ آدمی کو گناہ نہ سمجھے، غلطی کو غلطی نہ سمجھے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا، اگر آدمی سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے ذہن اور دل پر یہ غالب ہے کہ یہ جو میں نے کیا ہے گناہ کیا ہے، یہ غلطی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ تو گناہ اور غلطی کا احساس ہو جانا بھی اللہ کی رحمت کی علامت ہے، ورنہ دل پہ اگر بدبختی مسلط ہو جائے اور سیاہی کا غلبہ ہو جائے، گمراہی کا غلبہ ہو جائے، پھر آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، پھر منہ سے ایسے لفظ نکلتے ہیں ساری دنیا کر دیجئے میں کر لیا تو کی ہویا۔ یہ بڑے ناشکری کے جملے ہیں کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی، گڑھے میں گرے گی تو آپ بھی گرو گے۔ تو یہ بڑے خطر، میں نے صبح کے درس میں بھی عرض کیا کہ بہت اچھے اچھے لوگ، نمازی پرہیزگار جو ہیں، وہ عبادت کرنے کے بعد دو لفظ ایسے بول دیتے ہیں کہ وہ جو عبادت ہے اسے یہیں ضائع کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہیں بڑی احتیاط سے بولنے چاہیے ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا کر دی جے میں کر لیا تو کیڑا نیر ہو گیا، کو قیامت آ گئی میں کم کر لیا۔ آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے من یعمل سوءا، من یعمل سوءا، جس شخص سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی ہو گئی، او یظلم نفسہ، یا اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کی وہ قسم ہے جس سے صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اس سے صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کا نقصان دوسرے کو پہنچتا ہے، مثلا آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو گلہ کرتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ دیتے ہیں، کسی سے ہیرا پھیری کرتے ہیں، مختلف قسم کی نوعیت کے گناہ ہیں۔ تو یظلم نفسہ قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد وہ گناہ ہیں جس سے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچے اور دوسرے آدمی کو بھی نقصان پہنچے۔ مثلا کوئی ایسی بات کی ہے جس سے کسی کا دل دکھا دیا ہے، کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے اگلے آدمی کا دل دکھا ہے،
تو یظلم نفسہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا گناہ جس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچے، اور من یعمل سوءا کا مطلب ہے جس نے کوئی برا کام کیا، یعنی برائی ہے لیکن دوسروں کا نقصان نہیں، اس کا اپنا نقصان ہے۔ تو دو قسم کے گناہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا۔ پھر دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، بھئی گناہ تو ہو گیا، غلطی تو ہو گئی، دیکھیے یہ کتنا بڑا انعام ہے، ثم یستغفر اللہ، ثم یستغفر اللہ، وہ برائی کر بیٹھا ہے یا ظلم کر بیٹھا ہے اپنی جان پہ، تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر جب وہ سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر، برائی کو برائی سمجھ کر، جب بندہ پھر سچے دل سے اپنے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ میری غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، تو کریم ہے، مجھ پہ مہربانی فرماؤ، میرا گناہ معاف فرما، تو جب اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کو معافی مانگتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیمہ، بہت ہی ایمان افروز آیت ہے۔ یجد اللہ کا، وہ استغفار کرنے والا پائے گا اپنے اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیمہ، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ذکر ہوں، ایک غفور اور ایک رحیم۔ ایک صفت کافی تھی کہ معافی مانگی ہے، غفور اللہ نے بخش دیا ہے، لیکن جو آگے دوسری صفت ہے اس کا معنی ہے گناہ بھی معاف ہوں گے، رحیمہ، اور اللہ کا اس کے اور کرم ہوگا، تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کرے گا۔ مانگی تو صرف معافی تھی نا، مانگی صرف گناہوں سے معافی مانگی تھی، اللہ کریم فرماتے معافی بھی ملے گی، رحیمہ اور رحمتیں بھی ملیں گی جی۔ اس لیے استغفار کا بڑا درجہ ہے۔ نماز کو سلام پھیرنے کے بعد، جیسا کہ کچھ وظائف میں نے اس دفعہ آپ کو بتائے ہیں کہ فرضوں کا سلام پھیر کے حضور ذکر کے بعد فرماتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، بس اتنے سے لفظ حدیث شریف میں مذکور ہیں۔ پھر آیت الکرسی، یہ جو ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں یہ دراصل ہم نے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جو چھوٹے موٹی غلطیاں قصور گناہ ہو جاتے ہیں، یا ایک ایسا درجہ گناہوں کا ہے کہ بڑے درجے کے گناہ نہیں ہیں، جیسے ایک آدمی مجلس میں 10-15 آدمی بیٹھے ہیں تو ایک آدمی مجلس میں ہی تھوک دیتا ہے تو باقی جتنے بیٹھے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں کہ بھائی اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجلس میں بیٹھنے سے تھوکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ایسے چھوٹے موٹے جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ تو وضو سے معاف ہو جاتی ہیں، یعنی ایسے گناہ جو اللہ کو پسند نہیں، جیسے آپ سنتے ہیں جی یہ مکروہ ہے، فلاں مکروہ ہے، مکروہ کا معنی ہے پسند نہیں، اس پہ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں، انہیں مکروہ کہتے ہیں۔ تو ناپسندیدہ باتوں سے آدمی بچ جاتا ہے جب وضو کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو ہر قدم پر نیکیاں بھی ملتی ہیں، ہر قدم پر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ یہ جو استغفر اللہ ہم پڑھتے ہیں اس سے جو ہے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور توبہ جو ہے کبائر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کبیرہ گناہ پر یہ کہنا کہ یا اللہ میں سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا تیری بارگاہ میں عزم کرتا ہوں۔ تو اس لیے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے غفار ہوں، میں اس شخص کے لیے غفار ہوں من تابا، جو توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعملا صالحا نیک عمل کر لے۔ ایک تو توبہ کا یہ مفہوم ہے گناہوں کی معافی مانگنا، ایک یہ ہے نیک عمل کرنا۔ کوئی غلطی گناہ ہوا ہے، آپ نے توبہ تو نہیں کی، استغفار تو نہیں کیا، لیکن گناہ کے بعد پھر نماز کا وقت ہو گیا، بندہ وضو کرتا ہے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے، تو نیک عمل سے بھی وہ سارے معاملات گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا عمل صالحا، نیک عمل کرنے سے بھی بندے کو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ تو جتنا پاکیزہ ماحول ہمیں میسر تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زندگی بار بار ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ آخری عشرے کی جو تاخراتیں ہیں
ان میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، اور آج 5ویں طاق رات ہے، 29ویں۔ اگر کل چاند نظر آ جاتا ہے تو کل کی رات جو اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام ملنے کی رات۔ لہٰذا عید الفطر کا بھی یہی فلسفہ ہے، یہ تہوار ہے مسلمانوں کا، خوشی کا تہوار ہے۔ سال بعد آتا ہے عید الفطر، پھر سال بعد عید الاضحیٰ آتی ہے۔ تو یہ عید الفطر ہے کیا اصل میں؟ یہ کس بات کی خوشیاں منائی جا رہی؟ عید کا دن کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، خوشیاں کس بات کی ہیں؟ تو حدیث شریف میں تو یہ ہے، اور بہت سے اولیاء اللہ کے اقوال ہیں کہ عید الفطر دراصل رمضان میں جو روزے رکھنے کی توفیق ملی ہے، باجماعت نمازیں پڑھنے کی توفیق ملی ہے، تراویح باجماعت پڑھنے کی توفیق ملی ہے، اللہ کی اس عطا پر یہ شکر کرنے کا دن ہے۔ یہ عید کی نماز شکرانہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو اس کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں، جب بندہ مزدوری کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری کا پورا پورا اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ بھئی جو گیا گزریا آدمی ہے وہ بھی گھر میں مزدور لگاتا ہے نا، 800 روپیہ دیہڑی مقرر کیا تو جاتی دفعہ 100 روپیہ زیادہ دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ چائے پی لینا، بچوں کے لیے کوئی چیز لے جانا، کوئی 200 دے گا، کئی 500 دے، حسب توفیق۔ جاتی دفعہ اس کو کوئی پھل دے دیں گے، مٹھائی دے دیں گے۔ بھئی وہ طے تو نہیں، مزدوری تو 800 مقرر ہوئی تھی، اس سے اوپر جو دیں گے اس کو بزرگوں نے مثال دے کے سمجھائے۔ ایک ہے عدل ہے، ایک ہے فضل۔ عدل یہ ہے کہ 800 مزدوری آپ نے طے کی تو 800 پورا دیں، یہ نہیں ڈنڈی نہ ماریں کہ 800 طے کیا تھا تو جاتی دفعہ لے جا یار، یہ بڑے نے 700 ہی لے جا، اس پر بھی گرفت ہوگی۔ طے کیوں کیا تھا؟ پہلے کیوں طے کیا تھا کہ جب دینے کا وقت آیا تو کہتے ہیں چل یار 800 ہی گزارا کر؟ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، جو اس بیچارے سے طے کیا تھا وہ تو پورا دو۔ یہ ہے عدل کہ جو طے کیا تھا وہ پورے کا پورا دیا جائے اسے۔ 800 طے کی 800 دو، اور جو آپ نے اوپر زیادہ دی ہے نا، 100 200 دیا ہے، مٹھائی دی ہے، پھل دیا ہے، کوئی چیز دے دی، یار یہ لے جاؤ بچوں کے لیے لے، اسے کہتے ہیں فضل۔ تو یہ عدل یہ ہے کہ روزوں کا اجر، تراویح کا اجر، سارا یہ اللہ تعالیٰ یہ تو پورا پورا دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں 700 گنا تک اللہ بڑھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 کو تو وعدہ ہے نا، لیکن جس کے لیے چاہے اس کو زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ اسی لیے اس کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ ذو الفضل العظیم ہے، ہمارے اوپر فضل بھی فرماتا ہے۔ جو ہم نے عبادتیں و ذکر کی ہیں اس کا پورا پورا اجر بھی ملے گا، اور اس پر اور بھی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت و قدرت سے اور بھی اضافہ فرما کے انعام سے بھی نوازے گا۔ تو اس کا فضل جو ہے اس کی جھولی کے لیے جھولیاں پھیلاتے رہنا چاہیے۔ مسجد سے نکلتے وقت جو دعا ہے اس کے اندر یہی اشارہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک وکرمک یا رب العالمین، یا اللہ تیرا فضل چاہتے ہیں۔ عدل تو یہ ہے جو نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اس کا اجر ملے، وہ تو ملے گا، لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ان عبادات کا اجر تو دے ہی گا ہمیں، پر باری تعالیٰ تجھ سے فضل بھی مانگتے ہیں، ہم تجھ سے فضل کا بھی سوال کرتے ہیں، ہمارے عمل کے سوا، یعنی اس سے بہت اپنی مشیت اور اپنی قدرت اور اپنی شان کے لائق ہمیں عطا فرما۔ تو یہ ہے رجوع الی اللہ۔ پورے درس کا آج خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں جانا چاہیے جس میں اللہ کی طرف رجوع نہ ہو۔ دیکھیں نا، سواری میں بیٹھنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھو، سواری پہ بیٹھ جاؤ، جب سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے تو کہو الحمدللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذکر اذکار ہیں۔ بھئی رجوع الی اللہ تو ہر وقت چاہیے، اس لیے جب سفر کرنا ہو تو بزرگوں نے فرمایا کہ حادثات بھی پیش آتے ہیں راستے میں، کچھ معاملات واقعات، اس لیے گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک کام ضرور کیا کرو، بسم اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ کتنا وقت لگا اس پہ؟ بھئی یا اللہ سفر پہ نکل رہے ہیں، خیر ہو، پتہ نہیں کیسے معاملات راستے میں پیش آئیں، تو اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یا اللہ سفر پہ نکلے ہیں، تجھ سے توکل کرتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں، تیرے فضل کے امیدوار ہیں، ہماری غلطیاں قصور بھی معاف فرمانا، تاکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارا صاف ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول فرمائے، ذکر قبول فرمائے،
حسنات قبول فرمائے۔ اور یہ دعا ضرور مانگو حضور کے ہر غلام کی عمر میں اللہ اتنی عمر میں برکت دے کہ آئندہ سال پھر اسی طرح یہ بہاریں دیکھنا نصیب ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا وتسحرنا وإفطارنا وجميع أعمالنا الصالحة في شهر رمضان وغيره۔ اے رب کریم، آج آخری شب اگر ہوئی رمضان شریف کی تو یہ آج ہماری آخری تراویح تھی۔ اے رب کریم، ہمارا پورا مہینہ نماز تراویح کے لیے جمع ہونا اور ادائیگی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ اور وسیلہ سے قیام اللیل نماز تراویح کی ادائیگی میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غفلت اور کوئی سستی اور کوئی گناہ کا کام ہم سے سرزد ہوا تو اپنی شان کریمی سے معاف فرما۔ ہمارے یہ ناقص عبادتیں کامل بنا دے، ہمارے ذکر و طاعت و عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قرآن مجید سنانے والے، سننے والے سب کو جزا عطا فرما۔ جنہوں نے تراویح میں قرآن شریف سننے سنانے کا اہتمام کیا اور اس میں تیرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا، مسجدوں کی خدمت کی، مدارس کی خدمت کی، نیکی کی کاموں میں صدقہ و خیرات کیا، سحری، افطاری، ذکر و اذکار، نماز، روزہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری یہ عبادتیں ناقص ہیں، جیسے تیری شان کے لائق ہے ایسے نہ ہم عبادت کر سکے نہ سجدے ہو سکے، تو ہی اپنی شان کریمی سے انہیں قبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا غفور یا غفور یا غفور۔ الحمدللہ علی التوفیق ونستغفرک علی التقصیر وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔